آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرے مرحلے کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ نون لیگ نے 13 سیٹیں اپنے نام کر لیں۔ پیپلز پارٹی کے حصے میں 5 نشستیں آئیں، 2 نشستوں کا نتیجہ آنا باقی۔ 1 سیٹ پر خراب موسم کے بعد الیکشن ملتوی کرنا پڑا۔ نون لیگ کے حامیوں اور فاتح امیدواروں کے سپورٹرز کو بھرپور جشن، بھنگڑے، رقص، مٹھائیاں تقسیم، خوشی کا سما۔ سوات میں تھانہ کبل کے قریب خودکش حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی۔ ایک اور زخمی اہلکار دم توڑ گیا۔ حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل۔ خودکش حملے میں شہید ہونے والے 5 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا۔ اعلیٰ پولیس افسران، حکام اور اہلکاروں سمیت رشتہ داروں کی شرکت۔ پولیس ٹریننگ اسکول سوات میں ہونے والے تقریب میں شہداء کو سلامی بھی پیش کی گئی۔ ایک طرف مذاکرات کی بھیک، دوسری جانب سنگین حملوں کی دھمکیاں۔ امریکی وزیر دفاع نے ٹویٹ کر دیا، لکھا امریکی فوج ایران پر دوسری جنگ عظیم جیسی شدت کے حملوں کے لیے تیار، ہر ممکن کارروائی کے لیے مکمل طور پر فعال۔ پینٹاگون کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت الرٹ ہے۔ ایسے بڑے حملے جن کی شدت دوسری جنگ عظیم کے بعد کم ہی دیکھی گئی ہوگی۔ سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ بھی مودی حکومت کے خلاف بول پڑے۔ مودی حکومت کو مقبوضہ وادی میں دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ سوال اٹھاتے ہوئے کہا، اگر دہشت گردی ختم ہو چکی تو مزدوروں کو مارنے والے کون ہیں؟ پورا بارڈر کنٹرول میں ہے تو یہ قاتل کہاں سے آ رہے ہیں؟ بھارتی ایجنسیاں خود ڈرامے رچا رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا میں پاکستان کو لگام واقعے میں جوڑنے کو بھی رد کر دیا۔ اور امریکہ کی ثالثی کارگر ثابت نہ ہو سکے۔ ٹرمپ کے امن منصوبے کے اعلان کے باوجود اسرائیل کے غزہ کے نہتے مظلوم پر حملے جاری۔ مزید 18 فلسطینی شہید۔ 3 روز میں شہداء کی تعداد 28 ہو گئی، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ اسرائیلی فضائیہ کے غزہ سٹی، خان یونس، دیر البلا اور جبالیہ میں گھروں پر فضائی حملے، طبی مراکز اور ادویات کے گودام کو بھی نشانہ بنا ڈالا۔ آزاد جموں کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایک دوسرے پر الزامات کی بھرمار۔ پیپلز پارٹی کے نون لیگ پر دھاندلی کا الزام، نون لیگ نے الزامات مسترد کر دیے۔ حلقہ LA27 مظفرآباد 1 میں پولنگ ملتوی کر دی گئی، جبکہ دوبارہ الیکشن 4 اگست کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے بھی واضح طور پر اس حوالے سے اعلان کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ، دھاندلی کی پھر گونج، کئی پولنگ اسٹیشنز پر بدنظمی، پیپلز پارٹی کے نون لیگ پر الزامات، انتخابی عمل پر شدید تحفظات کا اظہار۔ آزاد جموں کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 9 اور پاکستان بھر میں مہاجرین کی مخصوص 12 نشستوں پر پولنگ ہوئی۔ میرپور میں کئی پولنگ اسٹیشنز پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کارکنوں کے درمیان جھگڑے رپورٹ ہوئے۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی، تاہم الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کی جانب سے جاری شیڈول کے مطابق مظفرآباد ڈویژن پولنگ 6 بجے جبکہ مہاجرین کی نشستوں پر 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہی۔ راولپنڈی، کراچی، لاہور، پشاور، چکوال، حافظ آباد، اوکاڑا، رحیم یار خان، سیالکوٹ میں کشمیری قانون ساز اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی سمیت 16 سیاسی جماعتوں کے امیدوار میدان میں اترے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA27 مظفرآباد 1 میں پولنگ ملتوی کی گئی۔ دوبارہ الیکشن 4 اگست کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کے مطابق متعدد سڑکیں بند ہونے کے باعث پولنگ عملہ اور انتخابی سامان بر وقت پولنگ اسٹیشن تک نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے مقررہ وقت پر ووٹنگ کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ ضلعی انتظامیہ کی کوششوں کے باوجود متاثرہ سڑکیں مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکیں۔ الیکشن کمیشن نے زحمت پر معذرت کا اظہار بھی کیا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل نے کہا ہے کہ تشدد اور دیگر کوئی چیز تبدیلی کا راستہ نہیں ہو سکتی۔ جمہوری ریاست میں صرف ووٹ سے تبدیلی آتی ہے۔ ووٹ ایک اسلامی فریضہ ہے، لوگوں کو فرض ادا کرنا چاہیے، تبدیلی کی راہ ہموار کرنا ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل نے کہا ہے کہ تشدد اور دیگر کوئی چیز تبدیلی کا راستہ نہیں ہو سکتی۔ جمہوری ریاست میں صرف ووٹ سے تبدیلی آتی ہے۔ ووٹ ایک اسلامی فریضہ ہے، لوگوں کو فرض ادا کرنا چاہیے، تبدیلی کی راہ ہموار کرنا ہوگی۔
मजीद बात करें आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के हवाले से। LA-43 वैली 4 का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा सामने आ चुका है। मुस्लिम लीग नून के यासीन लोन 1276 वोट लेकर कामयाब करार पा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद भट्ट 663 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। आपको आगाह कर रखे हैं मुस्लिम लीग नून के यासीन लोन 1276 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ चुका। आपको अपडेट कर रखे आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुतालिक LA-43 वैली 4 का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा सामने आ चुका है। मुस्लिम लीग नून के यासीन लोन 1276 वोट लेकर कामयाब करार पा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद भट्ट 663 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इंतखाबी अमल में मुबैना धांधली के बावजूद इलेक्शन कमीशन अब तक इनकी जमात की शिकायत पर मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर पहले मरहले के इंतखाबात से मुतालिक शिकायत पर बरवक्त कार्रवाई की जाती तो दूसरे मरहले के इंतखाबात की साख बेहतर बनाई जा सकती थी। कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम मराहिल में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज करने और दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक महफूज रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दावा किया कि आज होने वाले इंतखाबात के दौरान जाली वोटों से बैलेट बॉक्स भरने और इनके पोलिंग एजेंट्स को गैर कानूनी तौर पर पोलिंग स्टेशन से निकालने के हवाले से मुताद्दिद तहरीरी शिकायत इलेक्शन कमीशन को इरसाल की जा चुकी हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद उम्मीद जाहिर की कि इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा और कम अज़ कम दूसरे मरहले के इंतखाबात में शफाफियत, गैर जानिबदारी और इंसाफ को यकीनी बनाएगा।